بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی ولی عہد کے خلاف جو بائیڈن کو ایکشن لینا مہنگا پڑ گیا۔ طالبان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کسی بھی صورت میں سعودی ولی عہد کو امریکہ کے حوالے کرنے نہیں دیں گے۔ طالبان کے اعلان نے امریکہ کے ایوانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سعودی عرب اور طالبان میں طاقتور اتحاد قائم ہو گیا۔ سعودی عرب کی مشکل وقت میں مدد کرنے کے لیے طالبان میدان میں آ گئے۔ شاہ سلمان اور ملا عبد الغنی میں ہونے والے رابطے نے کام کر دکھایا۔ سعودی عرب نے جو بائیڈن کے خلاف بازی پلٹ کر رکھ دی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے طالبان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بچانے جا رہے ہیں اور کیسے افغانستان میں امریکی فوج پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ دوستو، جو بائیڈن کی بازی پلٹ گئی۔ سعودی ولی عہد کو بچانے کے لیے طالبان کے اعلان نے امریکہ میں کوحرام مچا کر رکھ دیا ہے۔ سعودی عرب اور طالبان کے درمیان قائم ہونے والے اتحاد نے امریکی فوج کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ سعودی عرب نے جو بائیڈن سے اپنا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد نے جو بائیڈن کے پاؤں تلے سے زمین کو ہلا دیا۔ سعودی عرب اور طالبان کے درمیان تعلقات اب کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ جو بائیڈن کی محمد بن سلمان کے خلاف ہونے والی کارروائی نے طالبان کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کی لڑائی میں طالبان کی ہونے والی انٹری نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ طالبان اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی سب سے بڑی وجہ گزشتہ سال ہونے والا امن معاہدہ ہے، جس میں سعودی عرب نے طالبان کی حمایت کی تھی اور امریکہ کے خلاف جاتے ہوئے طالبان کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا تھا، جس کے بعد طالبان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ طالبان نے امریکہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کی کمر توڑی جا سکے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی پیدا ہونے والی دشمنی سے طالبان بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ جو بائیڈن سے بدلہ لینا ہے۔ اسی وجہ سے طالبان سعودی عرب کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان طے پانے والے امن سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس سے جنگ زدہ افغانستان میں جامع اور مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی۔ العربیہ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سمجھوتا افغانستان میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرے گا اور اس سے افغان شہریوں کو اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء اور گزشتہ 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے یہ تاریخی سمجھوتا طے پایا ہے۔ دونوں فریقوں کے نمائندوں نے دوحہ میں منعقدہ ایک تاریخی تقریب اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سمجھوتے کے تحت امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے 8,600 فوجیوں کی 135 روز میں واپس بلا لے گا۔ افغانستان میں اس وقت 13,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ 200 ادھر امریکہ اور نیٹو کے افغانستان میں باقی رہ جانے والے قریباً 4,500 فوجیوں کے انخلاء کا انحصار طالبان کی جانب سے انسداد دہشت گردی سے متعلق شرائط پر عمل درآمد پر ہوگا۔ امریکہ زمینی صورتحال کا جائزہ لے گا اور پھر ان فوجیوں کو بھی 14 ماہ میں واپس بلا لے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان اس امن سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ سمجھوتا افغانستان میں امن اور مفاہمتی کے عمل کا آغاز ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات اور افغان مسئلہ کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ تمام متعلقہ فریق اب اس تاریخی سمجھوتے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میری دعائیں افغان عوام کے ساتھ ہیں جنہوں نے گزشتہ 4 دہائیاں خون ریزی کے ماحول میں گزاری۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوستو، ادھر سعودی عرب میں افغانستان کے سفیر سید جلال کریم نے کہا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان صلح کا حتمی معاہدہ مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب میں افغانستان کے سفیر سید جلال کریم نے افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات پر اصرار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات سے افغان حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں جب تک افغان حکومت اس بات چیت کا فریق نہیں بنتی۔ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ العربیہ.net کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو میں جلال کریم نے کہا کہ امریکہ طے کرتا ہے کہ طالبان سے کب اور کہاں ملاقات کی جائے گی، لیکن افغان حکومت کا موقف اس سلسلے میں واضح ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات ہوں۔ دوستو، ریاض میں افغان سفیر نے کہا کہ افغان حکومت مصالحتی عمل میں سعودی عرب کا کلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کی ہدایت پر بات چیت کو حتمی شکل دینے
اور مکہ میں حکومت اور طالبان کے مابین مفاہمت کے آخری معاہدے پر دستخط کرنا چاہیے۔ دوستو، دوسری طرف مسٹر کریم نے ایران کے ساتھ طالبان کے اتحاد کی اہمیت کو رد کرتے ہوئے کہا، افغانستان علاقائی تنازعات کا میدان نہیں بننا چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک بار پھر افغانستان کو بڑی خانہ جنگی میں گھسیٹنے سے نہیں ڈرتے ہیں اور نہ ہی افغانستان کو دوسرے ممالک کے مفادات کے حصول کا ذریعہ بنانے کی اجازت دیں گے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کے نو دور اور ان مذاکرات میں افغان حکومت اور عالمی برادری کے موقف کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں افغان سفیر نے کہا کہ عام تاثر یہ ہے کہ عالمی برادری افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ابتدائی طور پر طالبان اور امریکہ کے درمیان ملاقاتوں کا خیر مقدم کیا تھا، اس بنیاد پر کہ دوسرا مرحلہ حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کا ہوگا۔ آج جب ہم مفاہمت کے عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 18 سال کی خانہ جنگی ہے، ہمیں اس طویل خانہ جنگی کو ختم کرنا ہوگا۔ دوستو، انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کو امن کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی برادری اور ہمسایہ ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے مذاکراتی عمل کی حمایت اور معاونت کریں۔ طالبان کے روس اور ایران کے ساتھ بڑھتے تعلقات اور امن بات چیت کے مستقبل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغان حکومت تمام ہمسایہ ممالک سے کہتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور امن لانے میں مدد کریں۔ یہ ملک کا اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ افغانستان میں دوسرے ممالک کے مفادات الگ الگ ہیں، ہر ملک کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم افغانستان میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے دوست تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ہم کسی مخصوص جماعت کے خلاف کسی گروپ یا تنظیم کی حمایت نہیں کرتے۔ دوستو، سعودی عرب افغانستان کے معاملات سے زیادہ دور نہیں ہے۔ افغانستان کے بارے میں سعودی عرب کا واضح موقف ہے جو سلامتی، استحکام، امن کی حمایت اور مفاہمت کی حوصلہ افزائی پر مبنی ہے۔ افغان حکومت سعودی عرب کو مفاہمت کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کے دور منعقد ہوں گے۔ اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی کی خواہش ہے کہ اگر حکومت اور طالبان کے مابین مفاہمت حاصل ہو جاتی ہے تو حتمی معاہدہ مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے عمل میں تعطل کے بعد ان مذاکرات کے مقام اور جگہ کو تبدیل کیا جائے گا؟ جلال کریم کا کہنا تھا کہ طالبان اور امریکہ کے مابین دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے ساتھ افغان حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تک افغان حکومت مذاکرات کی فریق نہیں بن جاتی، امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ طالبان سے کب ملاقات کی جائے اور کہاں ملاقات کی جائے گی، لیکن افغان حکومت کا اس سلسلے میں موقف واضح ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے جائیں کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی جب سے سعودی عرب نے حمایت کی ہے، طالبان بھی سعودی عرب کے بارے میں اپنا رویہ نرم رکھتے ہیں، اور جب اب امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تو طالبان نے بھی سعودی عرب کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کے سربراہ ملا غنی نے سعودی ولی عہد کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔